فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس 4 سال سے زیر التوا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو 28 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا جو 4 سال سے زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنائے جانے والے اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل ہیں۔ واضح رہے کہ 2019 میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نومبر 2017 میں فیض آباد کے مقام پر انتہائی دائیں بازو کی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے دیے گئے دھرنے کے خلاف 100 موٹو کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ تاہم اس عدالتی فیصلے کے خلاف وزارت دفاع سمیت سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف MQM اور شیخ رشید کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو نے بھی نظر ثانی کی اپیلیں دائر کر دی تھیں۔ یہ اپیل 4 سال سے التوا کا شکار تھی اور اس دوران سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، سابق چیف جسٹس گلزار احمد اور سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اسے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی حوالے سے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید کی لڑائی کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں، جس کے مطابق اس وقت کے وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کہنے پر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی بنایا گیا تھا، جبکہ صدر عارف علوی بھی اس سازش میں شریک تھے۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ کیسے پھر وقت پلٹا اور اس وقت جس نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش کی تھی، چاہے وہ عمران خان ہو جو اس وقت جیل میں سڑ رہا ہے، یا صدر عارف علوی جس کی اب کوئی آئینی حیثیت نہیں رہی، یا پرانے چیف جسٹس ہوں ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور حتیٰ کہ جنرل فیض حمید بھی ہوں جو آج کل خود بڑے مسئلے مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس سب کے باوجود آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سرخرو ہو گئے ہیں اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آخر فیض آباد دھرنا کیس تھا کیا اور اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے میں کیا کہا گیا تھا۔ ناظرین، اس عدالتی فیصلے میں حکومت کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنی حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ واضح ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت نے رکن پارلیمنٹ کے حلف میں مبینہ تبدیلی کے خلاف اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے علاقے فیض آباد پر دھرنا دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور تقریباً 3 ہفتے تک اسلام آباد اور راولپنڈی میں نظام زندگی مفلوج ہو گیا تھا۔ عدالت نے ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے علاوہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو بھی ہدایات کی تھیں کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ عدالت نے آرمی چیف، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا تھا کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین مسلح افواج کے ارکان کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں بشمول کسی سیاسی جماعت، دھڑے یا فرد کی حمایت سے روکتا ہے۔ حکومت پاکستان وزارت دفاع اور افواج کے متعلق سربراہان کے ذریعے ان افراد کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام خفیہ اداروں بشمول ISI، IB، MI اور پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی وہ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں چینلز اور اخبارات کی نشر و اشاعت اور ترسیل میں مداخلت کا اختیار ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت یا کوئی بھی خفیہ ادارہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔